السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے میرونیسا شاہ میر کا ناول بسمل، ایپیسوڈ 8. یہ گولف کلب کا منظر تھا. اسلام آباد کی چمکدار دھوپ میں دور تک بچھی نرم گھاس پہ اس وقت فاصلے سے چند لوگ کھڑے تھے. سفید پولو شرٹ اور جینز میں ملبوس مہدی گمبھیر بھی ان لوگوں میں سے تھا. آنکھوں پہ سیاہ گلاسز لگائے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا تھا. وہ کھیل نہیں رہا تھا، کھیلنے والے لوگ کوئی اور تھے. اس کے ساتھ اس کا ایک دوست کھڑا تھا. مختلف پریشانیاں بتاتے ہوئے وہ سخت پریشان تھا. اسے نہیں معلوم تھا کرنا کیا ہے. مہدی اسے غور سے سن رہا تھا. اس کا ہم عمر دوست ماتھے کو چھوتے ہوئے بے حد پریشانی کے عالم میں کچھ کہہ رہا تھا. مہدی غائب دماغ ہونے لگا. وہ اس وقت کسی کو سننے کی حالت میں نہیں لگتا تھا. اس کے اپنے 1000 مسائل تھے. وہی مسائل سنانے کے لیے اس وقت وہ یہاں آیا تھا، اپنے دوست کے پاس، بلکہ اپنے ڈھیر سارے دوستوں کے پاس. ابھی دنیا کا ایسا کوئی ملک نہیں بنا ہوگا جہاں مہدی کے دوست نہ پھیلے ہوں. اس کے گرد ہمیشہ لوگ رہتے تھے، سننے والے، سمجھانے والے، لیکن شاید کوئی بھی اس کے لیے نہیں تھا. ایسا اسے اب محسوس ہوتا تھا. تم کوشش تو کر کے دیکھو، اپنے ابا سے ایک بار بات کرو، دیکھنا وہ تمہاری بات سن لیں گے. مجھے اتنے سخت نہیں لگتے وہ. بالآخر مہدی نے ایک حل پیش کیا تھا. نہیں کر سکتا یار، میں نہیں کر سکتا. کاش تم میرا مسئلہ سمجھ جاتے. وہ سب جھنجھلایا ہوا تھا. کاش تم سمجھ پاتے کہ ہم مڈل کلاس لوگ ہیں، ہمارے ساتھ مسائل نہیں ہوتے، مسائل کے ساتھ ہم ہوتے ہیں. تھوڑی دیر کی مزید تقریر کے بعد وہ چلا گیا تھا. مہدی بھی ذرا فاصلے پہ بنے پول کی طرف آ گیا. کرسی پہ بیٹھتے ہوئے اس نے اپنا انسٹاگرام کھول لیا. مسائل کے نام پہ اسے ایک لڑکی یاد آئی تھی. پھر اس کا بلاک کرنا یاد آیا. وہ بے اختیار مسکرایا تھا. اس لڑکی کو تنگ کرنے میں بہت مزہ آتا تھا، لیکن اس سے ہونے والی آخری ملاقات وہ چاہ کر بھی نہیں بھول پا رہا تھا. اس روز جب شام کے وقت کنٹینر لائبریری کے قریب مہدی نے زینیا حاکم کو اسلام آباد آنے کی دعوت دی تھی، وہ ان کی آخری ملاقات نہیں تھی. ہوٹل جانے سے کچھ سمے قبل لائبریری میں صفائی کرنے والا ایک چھوٹا لڑکا بھاگا بھاگا مہدی کی طرف آتا دکھائی دیا. وہ جو نجیب کے ساتھ نکلنے والا تھا، لڑکے کے اپنے سامنے آنے پر بالکل ٹھہر گیا. کیا ہوا بیٹا، تم ٹھیک ہو؟ اسے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے سانسیں برابر کرتے ہوئے دیکھ مہدی نے پوچھا. یہ موبائل. اس نے ہاتھ میں پکڑا موبائل اس کی جانب بڑھایا. سانس ہنوز پھولا ہوا تھا. یہ آپ کی بیوی کا ہے، لائبریری میں چھوٹ گیا تھا. بچہ ٹھیٹ بلوچی میں بات کر رہا تھا. نجیب کو اس کی بات کا سر پیر سمجھ نہیں آیا. تم یہاں تک یہ موبائل دینے آئے ہو؟ مہدی نے جواباً بلوچی میں ہی پوچھا. وہ لائبریری سے کافی آگے جو نکل آیا تھا. مہمان لگتے ہو، مہمانوں کا سامان گم ہو جائے تو ہمیں اچھا نہیں لگتا. وہ سیدھا ہوا، پسینہ صاف کیا. مہدی نے اسے موبائل لیا. ہاں ٹھیک ہے، ہوگا یہ صوبہ پسماندہ، یہاں کے لوگ ہوں گے کچھ کم پڑھے لکھے، لیکن مہمان نوازی، ایثار کا یہاں جو عالم تھا اس کی مثال کہیں اور کہاں. مہربانی، مہدی نے اس سے فون لیتے ہوئے کہا. لیکن میرے ساتھ 3 لڑکیاں تھیں، یہ فون کس کا ہے؟ وہ موبائل کو الٹ پلٹ کر رہا تھا. کم از کم اس کے ساتھ آنے والی لڑکیوں کے پاس یہ سستا موبائل نہیں ہوگا. لڑکے کی آنکھوں میں الجھن ابھری. آپ کی بیوی کا ہے، وہی جو آپ کو ڈانٹ رہی تھی. بیوی ڈانٹ سکتی ہے نا؟ وہ ہنوز الجھن میں تھا. مہدی ہولے سے ہنس دیا. کچھ عورتیں بیویاں نہ ہو کر بھی ڈانٹتی ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، میں یہ موبائل اپنی بیوی تک پہنچا دوں گا. اس نے شکریہ کے ساتھ موبائل وصول کر لیا. پھر نجیب کو دیکھا. یہ زینیا کا موبائل ہے، تم اسے دے آؤ گے؟ ساتھ چلتے ہیں اس کے گھر، بس دعا کرو دروازے پہ وہی آئے، ورنہ یہ ہاں موبائل کی یہ لین دین اچھی نہیں سمجھی جاتی، بات ہی نہ بن جائے. ٹھیک ہے، اگر دروازے پر وہ نہیں آئی تو موبائل کا کوئی ذکر نہیں کرنا، خواہ مخواہ اس کے لیے مسائل نہ ہو جائیں، مہدی نے اس سے کہا. وہ دونوں کچھ دیر بعد گوادر کی خستہ حال گلیوں میں چل رہے تھے. یہ گلیاں اور یہاں بنے ہوئے مکانات عمانی دور کا حصہ تھے. رات سر چڑھائی تھی اور روشنی کا کوئی خاص انتظام نہیں تھا یہاں. مہدی نے موبائل ہاتھ میں دبوچ رکھا تھا.
پہلے اس نے سوچا کہ موبائل نجیب کے ساتھ روانہ کر دے، لیکن پھر نہ جانے کس خیال کے تحت وہ یہاں خود آیا تھا، کہیں نجیب اس کے مسائل ہی نہ بڑھا دے۔ سیاہ رنگ کے چھوٹے سے گیٹ کے سامنے آ کر وہ دونوں رک گئے۔ نجیب کی بدولت وہ یہاں آ سکے تھے۔ رات کے کوئی 8-9 بجے کا وقت تھا۔ گلی میں ہلکا اندھیرا تھا، آس پاس کچھ بچے تھے، شاید بتی نہیں تھی جب ہی اتنا اندھیرا تھا۔ اسی اندھیرے میں مہدی نے آگے بڑھ کر دروازہ بجایا۔ دوسری طرف وہ صحن میں ہی موجود تھی، سیاہ لباس میں الجھے بکھرے بالوں کے ساتھ وہ مزمل لگتی تھی۔ اس کے پیروں کے قریب وہی سیاہ رنگ کا کتا بیٹھا تھا۔ دروازہ بجنے کی آواز اس نے نظر انداز کر دی، مگر چند لمحے بعد دروازہ پھر بجا تھا، ٹھہری ہوئی دستک۔ ابا اور بشر گھر میں نہیں تھے۔ کونج ہیڈ فون ٹھونسے کمرے میں پڑی ہوگی۔ چاروں ناچار اسے اٹھنا پڑا۔ دوپٹہ سر پہ لیے چہرے کو آدھا ڈھک کر وہ دروازے تک آئی۔ گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، بعد میں آئیے گا، اس نے دروازے کے قریب کھڑے ہو کر کہا۔ کیا تم دروازہ کھول سکتی ہو؟ میں تمہارا موبائل واپس کرنے آیا ہوں۔ مہدی کی آواز پر اسے جیسے کرنٹ لگا ہو۔ یہ صرف آواز نہیں تھا، یہ بلوچی زبان بھی تھی۔ اسے آتی تھی؟ زینیا نے تیزی سے لاک کھولا، دروازہ نیم وار رکھا۔ مہدی نے پہلے آس پاس دیکھا، گلی کے کونے میں کوئی بچہ کھڑا تھا۔ کسی خیال کے تحت وہ جھکا اور دروازے کی ہلکی سی دراڑ سے موبائل گھر کے اندر کر دیا۔ وہ اسے کسی قسم کا موضوع بنانے سے جتنا بچ سکتا تھا اتنا بچ رہا تھا۔ وہ جوں ہی سیدھا ہوا، یکدم ٹھہر گیا۔ نیم وار دروازے سے جھانکتی سنہری آنکھیں، وہ آنکھیں اتنی روشن تھیں کہ مہدی ان میں آسمان کے چاند کا عکس دیکھ سکتا تھا۔ ان کی سوگواریت، ان کی سرخی، وہ چند پل کے لیے باقاعدہ جامد ہوا تھا۔ اس نے 55 ملک دیکھے تھے، کتنی ہستی اداس مغموم آنکھیں دیکھی تھی، لیکن پہلی بار ان آنکھوں کو دیکھ اس کا دل کیا کہ وہ ٹھہر کر پوچھے، کیا تم ٹھیک ہو؟ لمحوں کا کھیل تھا۔ جس دروازے سے وہ نظر آئی تھی وہ اسی تیزی سے بند ہوا اور وہ نظر آنا بند ہو گئی۔ وہ جیسے کسی خیال سے چونکا۔ موبائل مل گیا، اب آپ جا سکتے ہیں، اندر سے آواز ابھری۔ مہدی نے محض سر ہلا دیا اور پلٹ گیا۔ ڈور میں ایک اور گانٹھ لگ گئی تھی۔ آخری ملاقات جانے کیوں آخری لگی ہی نہیں۔ اس رات وہاں سے پلٹتے وقت مہدی چاہتا تھا کہ یہ ملاقات آخری رہے، بس آخری۔ الجھے سرے الجھے رہیں، مگر قسمت اس کے تابع کہاں تھی۔ موجودہ لمحے میں اس نے فوراً زینیا کا انسٹاگرام کھولا اور میسج ٹائپ کیا، امید ہے تم نے صبح اٹھتے ہوئے زہر کے بجائے چائے پی ہوگی۔ پیغام سفر کرتا ہوا گیا، بلوچستان کی فضاؤں میں پہنچا اور پھر زینیا کے موبائل پہ جگمگایا۔ وہ بشر کے ساتھ گاڑی میں تھی۔ عقبی نشست پہ پیغام کی ٹیون بجی۔ غیر شناسا سا اکاؤنٹ تھا، لیکن جانا پہچانا انداز۔ پیغام کو پڑھتے ہوئے اس کی بھویں سکڑ گئیں، انگلیاں حرکت میں آئیں۔ چائے میں زہر، آئیڈیا اچھا ہے، اگلی بار اگر کبھی آپ بلوچستان آئے تو ضرور آزماؤں گی۔ دوسری جانب مہدی اس کا جواب دیکھ کر مسکرایا تھا۔ میری چائے میں زہر ڈالو گی؟ لڑکی، میں مہمان ہوں۔ ہر مہمان کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، اس سے زیادہ رہنے والے بوجھ ہوتے ہیں یا پھر ڈھیٹ۔ زینیا کے پاس ہر بات کا جواب تھا۔ اب کہ مہدی پھر سے ہنسا تھا، یہ لڑکی اس کا غم سے نکلنے کا ذریعہ بن رہی تھی۔ تم میرے شہر آ رہی ہو، کیا میں اس زہر والے آئیڈیا کو اپنے لیے استعمال کر سکتا ہوں؟ کوشش کر کے دیکھ لیں، میں زہر سے بڑی زہر ہوں، کہیں آپ کا زہر ہی سبز نہ پڑ جائے۔ گولف کلب میں بیٹھا مہدی فوراً جواب لکھ رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھی زینیا کھٹ کھٹ ٹائپ کر رہی تھی۔ اسلام آباد سے گوادر آنے والی ہواؤں نے ناسمجھی سے سنگم کو دیکھا تھا۔ چند پل مہدی نے کچھ نہیں لکھا۔ زینیا کی جانب سے بھی خاموشی رہی۔ پھر مہدی کی انگلیوں نے سست روی سے ٹائپ کیا، کیا میں تمہیں کال کر سکتا ہوں؟ میرے سوالوں کے جواب تمہارے پاس ہوتے ہیں۔ زینیا کے موبائل پہ میسج چمکا تو ایک پل کو وہ ٹھہر گئی۔ بشر اس کی جانب متوجہ نہیں تھا، سو وہ آرام سے ٹائپ کر رہی تھی۔ اگر ایک بار پھر بلاک ہونا ہے تو ضرور کریں۔ مہدی ہولے سے ہنس دیا۔ آپ کے پاس ڈھیر سارے دوست ہیں، مجھ سے جواب کیوں چاہیے؟ اب کے ٹھہر جانے کی باری مہدی کی تھی۔ ڈھیر سارے دوستوں کا ہونا بھی ڈھیر سارا مسئلہ ہوتا ہے۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا،
میں اس وقت کسے بلاؤں؟ میرے لیے کون آئے گا؟ شاید کوئی نہیں۔ وہ ٹوٹی پھوٹی سطریں لکھ رہا تھا، آنکھوں میں آزردگی تھی، چہرہ پریشان۔ جب آپ کے پاس ڈھیر سارے دوست ہوں، تب آپ کے پاس صرف ایک انسان ایسا ہونا چاہیے جو آپ کا گو پرسن ہو۔ میرے پاس ایسا کوئی نہیں ہے۔ اب کی بار اس نے ایک لمبا پیراگراف لکھا تھا۔ زینیا کے موبائل پہ چمکتے الفاظ اسے کسی اور ہی جہان میں پہنچائے ہوئے تھے۔ چند پل پیغام کو تکتے رہنے کے بعد اب وہ دوبارہ لکھ رہی تھی۔ میں 9ویں جماعت میں تھی جب ہم نے ایک سبق پڑھا تھا، مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ۔ سارا سبق پڑھ لیا، سبق بھول بھال گئی، لیکن نہیں بھولا تو یہ نام۔ اس کی لمبی ناخنوں والی سفید انگلیاں پیغام لکھ رہی تھیں۔ مجھے ہمیشہ سے لگتا تھا کوئی انسان اپنے ہی دوستوں سے کیوں بچنا چاہے گا؟ دوست تو آپ کا گو پرسن ہوتے ہیں، جن کے پاس آپ ہر مصیبت اور خوشی میں جاتے ہیں۔ لیکن آج مجھے سبق کا مطلب پتہ چل گیا ہے۔ اس نے پیغام بھیجا۔ مہدی بے قراری سے پڑھے گیا۔ آخری لفظ پہ وہ رکا۔ پیغام مکمل نہیں تھا۔ زینیا کی چیٹ میں اب 3 نقطے نظر آ رہے تھے، یعنی وہ لکھ رہی تھی۔ اگلے منٹ اسکرین ایک بار پھر روشن ہوئی۔ ضرورت سے زیادہ چیزیں عذاب ہوتی ہیں، اور آپ نے ضرورت سے زیادہ دوست پال لیے ہیں۔ سونے پہ سہاگا، آپ ان کے الفا ہیں۔ میں شاید آپ کی حالت سمجھ سکتی ہوں۔ آخر میں جیسے وہ اس کا حز اٹھا رہی تھی، مہدی کے چہرے پر ناپسندیدگی پھیلی۔ اس کی انگلیاں تیز تیز ٹائپ کرنے لگیں۔ تمہیں بہت مزہ آتا ہے کسی کی حالت دیکھ کر خوش ہونے میں۔ کیسی انسان ہو تم؟ کوئی فیلنگز ہیں یا نہیں؟ انگوٹھے کو زور سے اسکرین پر مار کر پیغام کو بلوچستان روانہ کیا، گویا اپنے غصے کا اعلان کیا ہو۔ اسلام آباد سے آئے پیغام کی تعظیم کی گئی۔ زینیا نے سنہری آنکھوں سے پیغام پڑھا۔ مجھے بہت مزہ آتا ہے ان لوگوں کی حالت دیکھ کر جنہیں اللہ نے اپنا دماغ دیا، دل دیا، اعضا دیے، ٹانگیں اور ہاتھ دیے، لیکن پھر بھی انہوں نے دوست نامی بلا پہ انحصار کیا اور پھر باقاعدہ خوار ہوئے۔ یہی ہونا چاہیے تھا۔ پیغام بھیج کے زینیا نے نشست سے ٹیک لگا لی۔ بشر کسی سے فون پہ بات کرتے ہوئے گاڑی چلا رہا تھا، اس کا دھیان اب بھی یہاں نہیں تھا۔ سوچو اگر یہی میسج میں تمہارے دوستوں کو بھیج دوں تو تم کیا کرو گی؟ وہ تمہاری اپنے بارے میں رائے جان کر کیا کریں گے؟ انگریزی میں لکھا پیغام بلکہ دھمکی۔ زینیا نے کبھی دوست نہیں بنائے۔ نپاتلا جواب۔ مہدی نے زینیا کا جواب دیکھا۔ ایک لمحے کو وہ سوچ میں پڑا۔ اب کے لکھتے وقت اس کا چہرہ مختلف تھا، سنجیدہ اور لائف کوچ والا۔ اگر کوئی انسان کسی بات کا جواب صرف ایک سطر میں دے تو یا تو اس کے لیے اس بات کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے یا پھر وہ اس ذکر سے بچنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ اس نے پیغام بھیجا۔ ہر لفظ کے ساتھ زینیا کے چہرے کا رنگ بدل رہا تھا۔ وہ بے چین ہو رہی تھی۔ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ انسان نے کبھی دوست نہ بنائے ہوں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ان دوستوں نے آپ کو چھوڑ دیا یا پھر آپ نے انہیں چھوڑا۔ گولف کلب کی سبز گھاس، لوگ، باتیں، سب دور چلا گیا۔ وہ منہمک سا ٹائپ کر رہا تھا۔ کیا اس نے تمہیں چھوڑا ہے زینیا حاکم؟ سوال تھپڑ کی طرح زینیا کے گال پہ لگا تھا۔ موبائل پہ گرفت ڈھیلی ہوئی۔ اس کی آنکھوں کے آگے سیاہ آنکھیں آئیں، واحد دوست کی آنکھیں۔ وہ جسے وقت کی رفتار اس سے دور لے گئی، اسے اس دوست کی یاد اب بھی آتی تھی۔ کسی نے مجھے نہیں چھوڑا، کوئی مجھے چھوڑ ہی نہیں سکتا۔ ٹھٹائی۔ کیا تم اسے یاد کرتی ہو یا تم چاہتی ہو وہ واپس آ جائے؟ ہرگز نہیں۔ میں کسی کی واپسی کا انتظار نہیں کر رہی۔ میں کسی کو یاد نہیں کرتی، کوئی میرا دوست نہیں ہے۔ مارے تیش کی اس کی انگلیاں کانپ رہی تھی، چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ وہ اس سے بات ہی کیوں کر رہی تھی؟ اس نے تمہیں چھوڑ دیا زینیا۔ کیا تم اس سے ناراض ہو؟ تم صرف ناراض ہو۔ اگر وہ واپس آ جائے تو تم اسے معاف کر دو گی، ہے نا؟ بیٹھ گیا وہ لوگوں کے مسئلے سلجھانے۔ زینیا مر جاتی ہے، معاف نہیں کرتی۔ جو زندگی سے چلا گیا وہ مر گیا۔ اس کا تنفس تیز ہو رہا تھا، چہرہ سفید پڑ رہا تھا۔ کوئی تھا جو یاد آ رہا تھا اور اپنے ساتھ ڈھیر سارے غم لایا تھا۔ تمہاری جھوٹی انا بیچ میں آ گئی، ہے نا؟ اس نے تمہارے پاس آنے کی کوشش کی ہوگی، تمہیں اسے معاف کر دینا چاہیے تھا۔
دوستوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ آخری بات میں جیسے نرم تنبیہ تھی۔ اب کے زینیا کی بس ہو چکی تھی۔ اس نے بغیر کسی جواب کے بلاک کا بٹن دبا دیا۔ ٹائپنگ کے 3 نقطے اب نظر نہیں آ رہے تھے۔ میسیجز کی زوں زوں سے تھر تھرانے والا موبائل خاموش ہو گیا تھا۔ ساکت، ساکن۔ وہ اب مزید اس شخص کو نہیں سننا چاہتی تھی۔ یہ آئینہ تھا، سچ دکھانے والا آئینہ۔ زینیا اس کے سامنے اپنا عکس نہیں لانا چاہتی تھی۔ الجھا سرا بس الجھا ہوا ہی ٹھیک تھا۔ دوسری جانب گولف کلب میں لمبی کرسی پہ بیٹھے مہدی نے ڈھیر سارے پیغام لکھنے سے اپنی انگلیوں کو روکا اور ایک بار پھر "You can't reply to this conversation" والے میسج کو دیکھا۔ مہدی کمبیر آج زندگی میں دوسری بار بلاک ہوا تھا۔ لڑکی وہی پہلی تھی۔ شیشے کی دیواروں والے آفس میں اپنی پاور چیئر پر بیٹھے قیس نے سفید ڈریس شرٹ پہن رکھی تھی۔ کوٹ ہمیشہ کی طرح سٹینڈ پہ ٹنگا تھا۔ اس کے سامنے بلیک کافی کا بھرا ہوا مگ رکھا تھا جسے وہ وقتاً فوقتاً گھونٹ لے رہا تھا۔ لیپ ٹاپ پہ بے مقصد انگلیاں چلاتے ہوئے وہ کسی اور جہاں میں تھا۔ یہ اس کا بلاک فیس تھا۔ اس کے پاس آئیڈیاز تھے، اس کے پاس وقت تھا، توانائی تھی، لیکن پھر بھی وہ کام نہیں کر رہا تھا۔ گھنٹوں بیٹھ کر اسکرین کو تکنا اور کام نہ کر پانا۔ یہ دکھ یا تو ایک لکھاری سمجھ سکتا ہے یا پھر ایک آرٹسٹ۔ دفتن آفس کے دروازے پہ دستک ہوئی تھی، یوں جیسے کسی نے انگلیوں کی مدد سے ٹک ٹک کی ہو۔ قیس نے بے دم ہو کر سر کو نشست کی پشت پہ گرا دیا۔ اسے خود پہ غصہ آ رہا تھا، اسے اپنے کام پہ غصہ آ رہا تھا۔ دستک ایک مرتبہ پھر سے ہوئی۔ "آ جاؤ حبیب"۔ وہ جھنجھلایا، چہرے کے زاویے بگڑ گئے۔ دروازہ اب کھلا تھا۔ برا سا منہ بنائے سفید سیاہ زنانہ 2 پیس میں ملبوس حدیبیہ آتی دکھائی دی۔ "یہ ہر بار آپ کو کیسے پتا چل جاتا ہے دروازے پہ میں ہوں؟" خفا خفا سا سوال۔ قیس یوں ہی گردن گرائے پڑا رہا، انگلیوں سے کنپٹی کو مسلا۔ "تم ہر دفعہ لڑکیوں کی طرح نازک بننے کے لیے اپنی انگلی میں موجود انگوٹھی سے دستک دیتی ہو، لیکن چونکہ مردانہ نقوش کے ساتھ ساتھ تمہارے انداز بھی مردانہ ہیں تو مجھے پتا چل جاتا ہے۔ اس نے آنکھیں کھول کر حدیبیہ کو دیکھا۔ وہ تکان زدہ لگتا تھا۔ "پھر آخر میں کس طرح کی دستک دوں جو کہ آپ کے شایان شان ہو؟ آج بتا دیں۔ میرے شایان شان وہ ہوگی جو بغیر دستک کے دروازہ پھاڑنے کے انداز میں اندر آئے اور مجھے پھر بھی بری نہ لگے۔ اس کا لہجہ بیٹھا ہوا تھا، شاید وہ کافی دقت سے نارمل دکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ حدیبیہ نے برا منہ بنایا۔ صاف صاف کہیں نا کہ اپنے جیسی مہذب عورت پسند آئے گی۔ اس نے اپنے پہ زور دیا تھا۔ ویسے آپس کی بات یہ بھی ہے کہ کیا ایسی لڑکی اس دنیا میں ہوگی؟ وہ ہاتھ میز پہ رکھے آگے کو جھکی، آنکھوں میں تجسس تھا۔ قیس بھی مسکراتے ہوئے آگے کو جھکا۔ ہوگی، ضرور ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ میں مردوں کے جھمگٹ سے نکل کر ایک اصل لڑکی سے ملوں حبیب۔ آخر میں حبیب پہ زور دیا۔ حدیبیہ دانت پہ دانت جمائے پیچھے کو ہوئی۔ جانتے ہیں وہ کون سا دن ہوگا جب میں خود کو نجات زدہ سمجھوں گی؟ جس دن تم خودکشی کرو گی۔ میں عالم ارواح میں تمہیں اپنا سیکٹری رکھوں گا۔ قیس نے فیصلہ سنایا تھا۔ حدیبیہ نے ڈھیر سارا اشتعال اندر دبایا۔ جانتی تھی قیس اسے روسٹ تب کرتا ہے جب وہ تھک رہا ہوتا ہے۔ اسے واقعتاً اپنے باس کی فکر ہوئی۔ آنکھیں بھر آئیں۔ ساری کمیونٹی آپ کے خلاف ہے باس۔ واصف منیر کا سکہ بول رہا ہے۔ قیسم ڈھہ جائے گا باس، کچھ کریں پلیز۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر رہے تھے۔ لوگ آپ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ قیسم کے لوگوں کو دوسری جگہ سے آفرز آنے لگی ہیں۔ یہ ایک دن میں نہیں ہوا باس۔ واصف منیر تیاری کے ساتھ آیا تھا۔ لوگ چھوڑ جائیں گے، قیسم ڈھہ جائے گا۔ قیس نے تھکی تھکی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ کسی نے تمہیں تو آفر نہیں دے دی، تم مت جانا ورنہ قیس ڈھہ جائے گا۔ اس نے روتے روتے نفی میں سر ہلایا تھا۔ آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے۔ قیسم میں اس نے بھی اپنی زندگی لگائی تھی۔ میں مذاق نہیں کر رہی باس۔ 20 کلیکشن واصف کا ساتھ دے رہی ہے۔ ایس جے والے آپ کے لوگوں کو آفرز دے رہے ہیں، جڑیں کھوکھلی ہو رہی ہیں۔ زکام زدہ رنج میں ڈوبی آواز۔ آخر یہ ساری دنیا میرے خلاف کیوں ہونے لگی ہے حدیبیہ؟ یہ کوئی اور قیس تھا۔ حدیبیہ نے رک کر اسے دیکھا تھا۔ کوئی مجھے جینے کیوں نہیں دیتا؟ میں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟
میں چپ چاپ ایک طرف بیٹھ کر اپنا کام کر رہا ہوں اور لوگ بس میرے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ وہ آنسو پھول کر اسے دیکھے گئی۔ یہ تکان زدہ سوال، یہ ہارا لہجہ، یہ بے رونق آنکھیں، یہ اس کا باس نہیں تھا۔ وہ لوگوں کے رویوں کو یوں دل سے نہیں لگاتا تھا۔ آپ اپنے کسی دوست سے مدد مانگیں، کسی دوست کو بلا کر مشورہ کریں، کوئی ہوگا، کوئی تو ہوگا جو آپ کے ساتھ ٹھہر سکے، کوئی تو سہارا بنے۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا، ایک بار پھر رونے لگے۔ جس دن قیس سہاروں پہ کھڑا ہونے لگے، اس دن وہ کھڑے ہونے پہ لعنت بھیجے گا۔ میرا دوست میں خود ہوں، کسی انسان کی اتنی اوقات نہیں کہ اسے قیس کا دوست بنایا جائے۔ کلاس فال سے آتی دھوپ اس کے چہرے پہ گر رہی تھی۔ سائے میں کھڑی حدیبیہ اسے بولتے ہوئے سنتی رہی۔ لوگ میری جڑیں کھوکھلی نہیں کر سکتے، میں کرنے نہیں دوں گا۔ قیسم کو میرے ہاتھوں نے بنایا ہے، میرے کندھے اس کا بوجھ ساری زندگی ڈھو سکتے ہیں، میں اسے گرنے نہیں دوں گا، تم فکر مت کرو۔ آخر میں اس کا لہجہ ہلکا سا ڈھارس دینے والا ہوا تھا۔ حدیبیہ کو اس سے ہمدردی ہوئی۔ کہانی کو اسلام آباد میں روک کر ذرا دیر کے لیے ہم گوادر جائیں گے۔ شیشے کے سامنے کھڑی زینیا حاکم اپنے شہد رنگ بالوں کو سنوار رہی تھی۔ برش ہاتھ میں تھا اور وہ مختلف زاویوں سے اپنے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ اسی لمحے کونج داخلی دروازے سے اندر آئی۔ زینی تم تیار ہو جاؤ، ابا نے کہا ہے تم اپنی شادی کی شاپنگ خود کرو۔ وہ چہک رہی تھی۔ زینیا نے اس کو نہیں دیکھا۔ کتنا مزہ آئے گا، ہم شاپنگ کرنے جائیں گے۔ وہ خوش تھی، بے انتہا خوش۔ مڈل کلاس لوگ شاپنگ کرنے نہیں، ضروریات پوری کرنے جاتے ہیں۔ سالم شفاف تبصرہ۔ اور ابا سے کہو میری پسند کا نہ سوچیں، کیونکہ مڈل کلاس لوگ ضروریات پوری کرتے کرتے پسند اور خواہش کو شو کیس میں چھوڑ کر آتے ہیں۔ مجھے آج بھی وہی کرنا ہوگا۔ وہ کونج کی جانب مڑی، بے تاثر آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کیونکہ خواہشات ہمارے بجٹ سے 1-2 ہزار زیادہ مہنگی ہوتی ہیں۔ کونج نے بل کھا کر اسے دیکھا تھا۔ پہاڑ میں جائے تمہاری فلاسفی، تم جیسی ناگن کے ساتھ جانا ہی نہیں مجھے۔ اللہ جانے اتنا زہر کہاں سے لاتی ہو، جاؤ اب اپنی کسی دوست کو لے جاؤ۔ وہ جاتے جاتے مڑی۔ اس کی آخری بات پہ وہ دونوں بیک وقت چونکی تھیں، کونج بے خیالی سے، زینیا بھاری دل سے۔ کیا آپ نے کبھی دوست نہیں بنائے باس؟ اگر قیس نارمل حالت میں ہوتا تو اس اب نارمل سوال کا اپنے حساب سے جواب دیتا، لیکن آج کل اسے وہ دوست بہت یاد آتی تھی۔ وہ سنہری آنکھیں، وہ گزرا وقت، یاد کے پنے اس سنہری یادوں سے بھرے پڑے تھے۔ حدیبیہ کی بات پہ وہ ایک پل کو ٹھہر گیا۔ آس پاس یادیں اور ماضی بکھر گیا۔ میری ایک دوست تھی، بہت اچھی، ملنسار، میرے جیسی نہیں تھی وہ۔ قیس کی آواز کہیں دور سے آتی تھی۔ وہ اگر مجھے کسی کام سے روک دیتی تھی تو میں رک جاتا تھا، وہ اگر کوئی کام کروانا چاہتی تھی تو میں کر لیتا تھا۔ سنہری آنکھیں اتنی شدت سے یاد آئیں کہ دل پسیجا تھا۔ کونج شرمندگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا زینی، میں تمہیں وہ سب کچھ یاد نہیں دلانا چاہتی تھی۔ اس نے بے بسی سے لب کاٹے، ایک ڈری ڈری سی نظر زینیا پہ ڈالی۔ اگر تم اسے موقع دیتی تو آج ایسا نہ ہوتا۔ اس کی اتنی بڑی غلطی نہیں تھی جتنی تم نے سزا دے دی۔ تمہیں اس پہ اعتبار کرنا چاہیے تھا۔ اس نے کہہ کر زینیا کو دیکھا، وہ جس کا چہرہ اب بھی بے تاثر تھا لیکن اس کی آنکھیں سارا حال کہہ رہی تھیں۔ وہ جھنجھلائی تھی۔ دوست کو وہی راز پتہ چلنے چاہیے جو ہم سنائیں، وہ نہیں جو اس نے دوسروں کو سنانے ہوں۔ زینیا کی آواز کمرے میں گونجی۔ ہم دونوں میں سے کوئی غلط نہیں تھا، بس اسے ان رازوں کو نہیں کھوجنا چاہیے تھا جو میں نے چھپا لیے تھے، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس نے جیسے دل کو توجہ دی تھی۔ مجھ پہ اس کا ایک راز کھلا تھا، میری عقل نے اس راز کو کھوجا تھا، نہیں کھوجنا چاہیے تھا۔ غلطی ہو گئی یا پھر شاید نہیں ہوئی۔ میں نے اس کی آنکھیں پڑھ لی تھیں، ہمارے درمیان نزدیکیاں تھیں۔ میں اس کے کہے کا منتظر نہیں تھا، مجھے اس کے بارے میں پتہ چل جایا کرتا تھا۔ اس نے خالی خالی نظروں سے حدیبیہ کو دیکھا۔ وہ مزمحل تھا، الجھا ہوا۔ تمہیں اسے ایک موقع دینا چاہیے تھا زینی، دوستوں کو معاف کر دینا چاہیے، وہ تعصب سے بولی تھی۔
زینیا دھیرے سے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے رکھی کرسی پہ بیٹھتی چلی گئی۔ اس کی آنکھیں اب مختلف تھیں، رنجیدہ، گلٹی۔ اسے بھی وہ وقت، وہ دوستی یاد تھی۔ میں اس کے لیے بہت خاص تھی۔ میں جانتی تھی میرے راز استعمال نہیں کیے جائیں گے، لیکن میرے دل کے ایک کونے میں شک تھا۔ میں اس کے ساتھ ہمیشہ مخلص رہنا چاہتی تھی۔ ہمارا تعلق کرسٹل کلیئر تھا۔ میرے وہم نے اسے دھندلا کر دیا۔ میرے لیے وہ بہت خاص تھی۔ میں اس کے راز کو استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں اسے اس مصیبت سے نکال لانا چاہتا تھا، لیکن وہ ایک شکی لڑکی تھی۔ اس نے کبھی اعتبار کرنا نہیں سیکھا تھا۔ میں اس کے ساتھ مخلص تھا، اسے یہ سمجھنا چاہیے تھا۔ میرے دل میں شک آ گیا تھا۔ میں نے کبھی اعتبار کرنا نہیں سیکھا۔ اس نے مجھے بچانا چاہا تھا، لیکن تم نے اس سے خود کو بچا لیا ہے نا؟ کونج نے بات مکمل کی۔ زینیا زمین کو گھورتی رہی۔ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ حلق میں گرہیں اٹکی تھیں، آنکھوں میں پانی بھر آیا۔ ہاں، اسے تکلیف ہوئی تھی۔ دل کو کسی نے مٹھی میں لے کر دبایا تھا۔ وہ بری نہیں تھی حدیبیہ، وہ بس مختلف تھی۔ میں نہیں جانتا اس نے مجھے کیوں چھوڑا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ میں اسے آج بھی مس کرتا ہوں۔ اس کے بغیر آج بھی ادھورا ہوں۔ میں چاہتا ہوں وہ پلٹ آئے۔ میں اس کے پلٹ آنے کا احترام کروں گا۔ کاش وہ ایک بار پلٹ آئے۔ کاش وہ ایک بار میری نظروں میں اپنا مقام جان لے۔ میں نے اسے دوستی کی سینٹی کی خاطر چھوڑا۔ سینیا کی آواز اتنی ہلکی تھی کہ وہ بمشکل خود سن سکی۔ میں اس کے ساتھ رہتی، لیکن اس پہ یقین نہ کرتی تو یہ منافقت ہوتی۔ میں نے اسے چھوڑا کیونکہ میرے ساتھ مسائل تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ میں آج بھی اسے مس کرتی ہوں۔ میں آج بھی اس کی طرف لوٹنا چاہتی ہوں۔ میں جانتی ہوں اس نے میری جگہ سنبھال کر رکھی ہوگی، میرا مقام معتبر ہوگا۔ کاش وہ ایک بار پہل کر دے۔ میں آج بھی اس کے پلٹ آنے کا منتظر ہوں، اس نے دہرایا۔ سورج کی کرنوں نے اس کے چہرے سے پھسلنا شروع کیا تھا۔ چھاؤں پہ اس شخص کا بھی حق تھا۔ مجھے یقین ہے وہ ایک دن واپس آئے گی، کیونکہ اسے مجھ پہ اعتبار ہوگا۔ وہ چاہتی ہوگی میں پہل کروں، لیکن میں نہیں کروں گا۔ اس کا لہجہ اٹل تھا۔ یہ نہیں ہے کہ مجھے اس سے ضد ہے یا کوئی مقابلہ بازی۔ وہ میری دوست ہے، اسے میرا احترام کرنا ہوگا۔ اسے آج بھی تمہارے پلٹ آنے کا انتظار ہوگا، کونج اس سے کہہ رہی تھی۔ اسے آج بھی اپنی برتھ ڈے پہ تمہارا انتظار ہوتا ہے زینی؟ تمہیں نہیں لگتا تمہیں اس کے پاس پلٹ کر جانا چاہیے؟ زینیا نے چند لمحے اداس آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اگر وہ پلٹ آئی تو میری زندگی کے آدھے دکھ ختم ہو جائیں گے۔ میں اس کے پاس لوٹ کر نہیں جا سکتی، اس کے مسائل بڑھ جائیں گے۔ میں اپنی آخری سانس تک اس سے دور رہنے کی کوشش کروں گی۔ میں اپنی آخری سانس تک اس کی پکار کا انتظار کروں گا۔ اگر اس نے ایک بار بھی مجھے واپس بلایا تو میں چلا جاؤں گا۔ دونوں بیک وقت خاموش ہوئے تھے۔ دونوں کے الفاظ بیک وقت ختم ہوئے تھے۔ قیس نے یاسیات سے اپنا رخ کھڑکی کی جانب موڑ لیا۔ زینیا موڑے پہ بیٹھی رہ گئی۔ جس طرح ٹانگیں شل ہو جایا کرتی ہیں، اسی طرح ٹوٹی ہوئی دوستیوں کا ذکر دل کو شل کر دیتا ہے۔ کیا تم نے کبھی دل کا شل ہونا محسوس کیا ہے؟ مہدی کمبیر بھی اس وقت اپنے کمرے میں تھا۔ بیڈ پہ آڑا ترچھا لیٹے لیٹے وہ موبائل پہ کچھ دیکھ رہا تھا۔ چھت کی سیلنگ سے لگی نیلی روشنی نے کمرے میں خوابناک منظر پیدا کر رکھا تھا۔ اسی لمحے اس کا فون بجا۔ واصف منیر کالنگ کے الفاظ جگمگائے۔ یہ تو قیسم کا ملازم تھا۔ وہ کمر سیدھی کیے اٹھ بیٹھا، فون کان سے لگایا۔ اگلے ہی لمحے اس کے تاثرات بدلتے چلے گئے۔ اگلے 2 منٹ کی کال میں وہ 2000 بار بل کھا چکا تھا۔ فون بند کر کے اس نے پیر بستر سے نیچے اتارے اور قیس کے کمرے کی راہ لی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھا رہا تھا، چہرے پہ دبا دبا غصہ تھا۔ قیس کے کمرے کا دروازہ ایک دھاڑ سے کھول کر وہ اندر داخل ہوا۔ قیس جو سادہ سے حلیے میں اپنے پلنگ کے ایک کونے پہ ٹکا بیٹھا تھا، سامنے کئی قسم کی گنز پھیلا رکھی تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر مہدی کو دیکھا تک نہیں۔ وہ بس ایک گن کھولے ہوئے تھا، اس کے پرزے بکھرے ہوئے تھے۔ مہدی سرخ چہرہ لیے آگے کو آیا۔ تم یہ سب کیسے کر سکتے ہو نائٹ میئر؟ وہ غرایا تھا۔
تم نے ایک آدمی سے اس کا کیریئر چھین لیا، تم نے اس کی زندگی برباد کر دی ہے، کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ قیس نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا. اگر میں یہ سب نہ کرتا تو آج میری زندگی برباد ہو رہی ہوتی. مہدی بھڑک ہی تو گیا تھا. تمہارے اندر سے انسانیت نکلتی جا رہی ہے قیس. کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ وحشی جانور بنتے جا رہے ہو تم. مجھے نہیں سمجھ آتا آخر تم کیوں اتنے گھٹیا ہو. وہ پوری قوت سے چلا رہا تھا. قیس گردن جھکائے ہاتھ میں پکڑی روئی کے گولے سے گن کو صاف کرتا رہا. مجھے جواب دو قیس گمبھیر. مہدی ایک بار پھر گرایا. ادھر دیکھو مجھے، اس کمپنی میں میرا بھی حصہ ہے. تم اس طرح برباد نہیں کر سکتے، اس طرح لوگوں کی محنت نہیں لے سکتے. میں تمہیں یہ سب نہیں کرنے دوں گا. وہ چیخ چیخ کر تھک چکا تو قیس نے گنز کو ایک طرف رکھا، پھر اپنی جگہ سے اٹھا. پیر بستر سے نیچے اتارے، اب وہ اس کی طرف آ رہا تھا. مہدی جبڑے بھینچے اسے اپنی طرف آتا دیکھتا رہا. قیس اس کے سامنے آ کر ٹھہرا، سرد آنکھوں سے اسے دیکھا. وہ پلک تک نہیں جھپک رہا تھا. سیاہ آنکھیں سبز آنکھوں میں گڑھ سی گئیں. پچھلی بار جب تم نیو یارک گئے تھے تب 55 لاکھ خرچہ ہوا تھا. وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بول رہا تھا. اس سے اگلی بار جب تم انگلینڈ گئے تھے تب 70 لاکھ خرچہ ہوا تھا. کیونکہ تم ہوٹل کے کمروں میں نہیں سوئٹ میں رہنا چاہتے ہو. کیونکہ تم عام کھانا نہیں 5 اسٹار ہوٹلز کے طعام کھانا چاہتے ہو. تم عام اسٹورز کے کپڑے چھوڑ مہنگے مہنگے ڈیزائنر ویئر پہننا چاہتے ہو. کیونکہ تم مہنگی مہنگی برانڈڈ چیزیں لینا چاہتے ہو. جانتے ہو پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ اس نے ایک ہاتھ مہدی کے کندھے پہ رکھا، نرمی سے سوال کیا. مہدی اب بھی لب بھینچے ہوئے تھا. اسے سخت غصہ آیا تھا. جب میں گدھوں کی طرح کام کرتا ہوں نا تب آتا ہے پیسہ. وہ پیسہ جسے تم برباد کرتے ہو. اور اسی پیسے کا راستہ روکنے والا تھا واصف منیر اور اس کے جیسے چند اور کیڑے. سب کو مسلنا پڑا ورنہ میں کچلا جاتا. اور اب یہ نہ کہنا کہ تم خود کماتے ہو. تمہارا یوٹیوب، تمہارا سوشل میڈیا، بکواس بکواس. مہدی نے بیزاری سے پہلو بدلا. مجھے مت بتاؤ تم نے کیا کیا، کیوں کیا. میں سب جانتا ہوں. قیس تم ہمیشہ اس راستے جاتے ہو جہاں تمہاری انا کی تسکین ہو سکے. کیا ایسا نہیں ہے؟ کیا تم اس معاملے کو آرام سے حل نہیں کر سکتے تھے، بغیر دھمکیوں کے، بغیر ایک شیطان بنے؟ قیس نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا. میں بالکل ایک فرشتہ بن سکتا تھا اگر میرے پیچھے کوئی مجھے سنبھالنے والا ہوتا. میرے پاس ایک تھا، میرا باپ، لیکن وہ مر گیا. تھینکس ٹو یو. دونوں ہاتھ اٹھا کر گویا اسے سراہا. اس کی آنکھوں میں استہزاء تھا. مہدی کے گلے میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی، رنگت پھیکی پڑی. قیس کہے گیا، میرا باپ اگر زندہ ہوتا تو یوں شیطان بننے کی ضرورت نہ پڑتی مجھے. یوں لوگوں کا کیریئر کھانے کی ضرورت نہ پڑتی مجھے. اور یوں گدھوں کی طرح کام کرنے کی ضرورت بھی نہ پڑتی. میں برا نہیں بنتا اگر یہ دنیا میرے ساتھ اچھی رہتی. تم اب بھی اچھے بن سکتے ہو قیس، اب بھی واپسی ممکن ہے. مہدی کا لہجہ فکر مند ہوا. تم ایک بار کوشش تو کرو، ایک بار، صرف ایک بار خود کو بدلنے کی کوشش کر کے دیکھو. تم دیکھنا سب بدل جائے گا. قیس اس کو دیکھتے ہوئے زور سے ہنسا تھا اور پھر وہ ہنستا ہی چلا گیا. ہنس ہنس کر دوہرا ہونے لگا. مہدی عجیب نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا. قیس کے بلند قہقہے گونج رہے تھے. یکدم وہ سیدھا ہوا. جھکنے کی وجہ سے گھونگھریالے بال ماتھے پہ بکھر گئے تھے. اس کی مسکراتی آنکھوں میں ٹھنڈا تاثر تھا. تم تو اچھے ہو نا مہدی، تم تو نیک ہو. ایک دنیا ہے جو تمہارے جیسا بننا چاہتی ہے، تمہیں فالو کرنا چاہتی ہے. ایسا ہے نا؟ مہدی کچھ نہیں بولا، بس خاموش نظروں سے اسے دیکھتا رہا. قیس 2 قدم آگے آیا اور اس کے سامنے ہاتھ میں پکڑی گن اب اس کے اور اپنے چہرے کے درمیان میں لائی. قریب، بالکل قریب، یوں کہ گن مہدی کے چہرے کو چھو رہی تھی. اس گن کو پہچانتے ہو نا؟ سب آنکھوں میں ناسمجھی اتری. یہ وہی گن ہے جو گوادر کے ساحل پہ تم نے چھوڑ دی تھی. یہ وہی گن ہے جسے تم کسی آدمی کو مارنے جا رہے تھے. لیکن میں نے مارا نہیں، میں بس، یہ گن غیر قانونی ہے. ٹھنڈی برف سرگوشی پہ مہدی برف ہو گیا. یہ گن اور اس کا مالک 2 سال پہلے غائب ہوئے تھے. آدمی کی لاش ٹکڑوں میں ملی. گن کا سراغ آج تک نہیں مل سکا، لیکن آج یہ مجھے تم سے موصول ہوئی ہے. میں اس کا مطلب کیا سمجھوں؟
تم عام قاتل ہو یا ایک ٹرافی کلیکٹر؟ مہدی شل سا اسے دیکھے گیا. اپنی صفائی میں کہنے کو الفاظ نہیں ملے. کوئی یونان کی سفید گلیوں میں تمہارا پیچھا کرتا ہے، کوئی گوادر کے کھنڈروں میں تم پر حملے کرتا ہے، کوئی تمہارے پیچھے کیوں آتا ہے مہدی؟ تم تو اچھے ہو نا؟ اس کی آخری بات میں ایسی کاٹ تھی کہ بدن چھلنی ہونے لگے. تم مجھے نیک اور اچھا بننے کا درس دیتے ہو اور تم خود کیا کرتے ہو؟ تم غیر قانونی بندوقیں ساتھ رکھتے ہو، تم اپنی عورت کو ڈسون کرتے ہو، تمہارا پیچھا کرنے والا تم سے کوئی انتقام چاہتا ہے، کچھ ہے جو تم نے ماضی میں کیا ہے اور تم چاہتے ہو میں اچھا بنوں. طنز استہزاء کیا نہیں تھا اس کی باتوں میں. مہدی کے چہرے پہ گویا کسی نے کھولتا ہوا تیل ڈال دیا ہو. تم لوگوں کو سادگی کے درس دیتے ہو اور خود شاہانہ ریزارٹس اور سویٹس میں راتیں گزارتے ہو، مہنگے مہنگے ہوٹل سے کھانا کھاتے ہو اور تم چاہتے ہو میں دوسروں کا پیسہ کھانا چھوڑ دوں. مہدی نے بے چینی سے پہلو بدلا. میں اگر یہ سب کرتا ہوں تو اپنے باپ کی میراث پہ کرتا ہوں قیس. یہ پیسہ میں نے کمایا ہے، میں نے کبھی کسی کا حق نہیں مارا. میرا حق تو مارا ہے. اس نے زخمی انداز میں شکایت کی. تم نے مجھ سے میرے ماں باپ چھین لیے، تم نے مجھ سے میرا بچپن جوانی سب چھینا. میرے خواب تھے، میں دنیا دیکھنا چاہتا تھا، میں آرٹسٹ بننا چاہتا تھا. 16 سال مہدی، 16 سال کی عمر میں نے جنگیں لڑی ہیں کیونکہ تم نے میرے باپ کو مروا دیا. زندگی جینے کی عمر میں نے آدھے خاندان کی لاشیں ڈھوئی ہیں. سارے الفاظ مہدی کے حلق میں اٹک گئے. کچھ کہا ہی نہیں گیا. کوئی تردید نہیں، کوئی انکار نہیں. وہ مجرم تھا اور مجرموں کے سر جھکے ہوئے ہی اچھے لگتے ہیں. جانتے ہو برے لوگ برے کیوں بنتے ہیں؟ مہدی نے خالی خالی نظروں سے اسے دیکھا. برے لوگ اس لیے برے بنتے ہیں کیونکہ وہ تم جیسے اچھوں سے ملے ہوتے ہیں. تم لوگ، تمہارے جیسے سو کالڈ اچھے، ہمارا یقین اچھائی سے اٹھا دیتے ہیں. اس دنیا میں اچھا بس وہی ہوتا ہے جسے برا بننے کا موقع نہیں ملتا. جسے مل جائے وہ غیر قانونی غیر لائسنس شدہ پستول بھی لے کر گھومتا ہے، اور جسے موقع نہ ملے وہ گوادر کی سڑکوں پر ایک قتل ہونے سے بچا بھی لیتا ہے. اب بتاؤ مہدی، ہم دونوں میں سے اچھا کون ہوا؟ اس نے سینے پہ بازو لپیٹے، آنکھوں میں چیلنج اترا. میں جس نے ایک قتل ہونے سے بچایا، یا تم جو قتل کرنے جا رہے تھے؟ مہدی نے ٹھہر کر اس کی آنکھوں میں دیکھا. نہ جانے کہاں سے اتنی ہمت اس کے اندر آئی کہ اس کے منہ سے بے اختیار میں نکلا. قیس نے ابرو اوپر کو اٹھا کر اسے ستائش سے دیکھا. میں اچھا ہوں قیس کیونکہ میں اپنے گناہوں کو اون کرتا ہوں. میں اچھا ہوں کیونکہ میرے پاس جسٹیفیکیشن نہیں ہے. میں بلیم گیم نہیں کھیلتا. تمہارے سارے برے کسی اچھے کی وجہ سے برے نہیں بنتے. اپنے تمام گناہوں کی وجہ تم خود ہو. انگلی سے اس کے سینے پہ دستک دی. اگر تمہیں لگتا ہے تم مجھے یا کسی اور کو الزام دے کر بری الذمہ ہو جاؤ گے تو ایسا نہیں ہوگا. تمہارے بائیں کندھے والا فرشتہ برائی کو تمہارے ہی کھاتے میں لکھے گا. یہ نہیں لکھے گا کہ قیس زمان کمبیر نے مہدی سرور کمبیر کی وجہ سے گناہ کیا. قیس اب بھی اسے انہی محظوظ نظروں سے دیکھ رہا تھا، یوں گویا اس کی باتوں سے فرق ہی نہ پڑا ہو. مہدی چند لمحے تپر زدہ نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا اور پھر پلٹ گیا. ابھی اس کا ہاتھ دروازے کے ہینڈل پہ تھا جب قیس نے اسے پکارا. تمہارے پیچھے کون آتا ہے؟ سوال کیا گیا. کئی لمحے اسے جواب نہ ملا. اسے مار دو ورنہ وہ تمہیں بھی مار سکتا ہے، اور میں نہیں چاہتا میرے گھر سے سبز قدمی ختم ہو. مہدی کا وجود چند لمحے جامد رہا، پھر دھیرے سے چند الفاظ پھسلے. میں اس کا سدے باب کر آیا ہوں. وہ اگر سیاہ ہے تو میں اس کے لیے سیاہ آندھی لا رہا ہوں. وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا. قیس کے چہرے کے تاثرات تیزی سے تبدیل ہوئے. وہ واپس اپنے پلنگ تک آیا، جھک کر دراز پہ پڑا اپنا موبائل اٹھایا. اس کی انگلیوں نے ایک نمبر ملایا. بیل جا رہی تھی. اگلے لمحے کال مل گئی تھی. میں نے تم سے کہا تھا نا صرف ڈرانے سے کچھ نہیں ہوگا. اب کی بار بس تعاقب نہ کرنا. ایک لمحے کی خاموشی. بلکہ اب اگلی بار اس کے پیچھے میں خود جاؤں گا. میرے بابا کے قاتل کو میں اپنے ہاتھوں سے ماروں گا. اسپیکر کے پاس شخص ایک لمحے کو خاموش ہوا تھا. پھر اس کی ہلکی سی آواز قیس کے کانوں میں پڑی. آپ اسے کیسے مار سکتے ہیں؟
وہ آپ کا خاندان ہے، یہ کام مجھے سونپ دیں باس۔ قیس کی گرفت موبائل پہ سخت ہو گئی۔ آدھے خاندان کی لاشیں آنکھوں کے سامنے گھوم گئیں۔ رفتہ رفتہ آنکھوں سے ساری انسانیت رخصت ہوئی، آنکھیں سرد صفاق ہو گئیں۔ خون کے جتنے قطرے میرے بابا کے جسم سے بہے تھے، اتنے اگر نہ بہائے تو خود پہ مرد ہونا حرام سمجھوں گا۔ کال کٹ گئی تھی، آنکھیں اب تک سرد تھیں۔ کئی سال پہلے کی آگ اب اس کے سینے میں جل رہی تھی۔ ہر دفعہ وہ نہیں جلے گا، اس دفعہ وہ جلائے گا۔ بشر حاکم کی چھوٹی گاڑی گوادر کی سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ مغرب قریب تھی، سارے میں اندھیرا چھانے لگا تھا۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ کونج اور اماں بیٹھی تھیں، اگلی سیٹ پہ زینیا۔ پیچھے مڑ کر دیکھو تو کونج حاکم ابھی سے شاپنگ کے تھیلے کھول کھول کر چیک کر رہی تھی۔ ابھی سے وہ زینیا کی پسند کے جوڑے ہتھیانے کا سوچ چکی تھی۔ اپنی پسند تو کبھی پسند آئی ہی نہیں تھی نا۔ بشر کافی دیر سے تھیلیوں کا کھلنا بند ہونا نوٹ کر رہا تھا، بالآخر اب بول پڑا۔ اماں اس بھوکی سے کہیں گھر جا کر سامان دیکھ لے، پتہ نہیں کہاں سے گلے پڑ گئی ہمارے۔ ہاں تو چیک کر رہی ہوں نا، کچھ کہیں رہ تو نہیں گیا، وہ تڑک کر بولی تھی۔ چاہے تم جتنا مرضی چیک کر لو، تمہاری اندھی آنکھیں کچھ نہ کچھ بھول کر آئی ہوں گی، وہ موڑ کاٹتے ہوئے بولا تھا۔ گونج حسب توقع ہتے سے اکھڑ گئی۔ ہاں میں اندھی ہوں اور تم تو گوادر کے پہاڑوں پہ بیٹھی چیونٹیاں یہیں سے دیکھ لیتے ہو، ہے نا؟ گوادر کے پہاڑوں والی بات پہ زینیا جیسے خواب سے جاگی تھی۔ جس سڑک پہ اس وقت گاڑی رواں دواں تھی، اس کے سامنے ہی کوہ باطل تھا۔ گاڑی میں پھیلی اسپرے کی خوشبو تحلیل ہو گئی۔ آس پاس تازہ تازہ بھٹوں یعنی مکئی کی خوشبو پھیل گئی۔ زینیا حاکم نے خود کو اس گھٹن زدہ گاڑی کے باہر کوہ باطل کی بلندیوں میں محسوس کیا۔ چند دن پیچھے، کچھ وقت قبل، یہ صبح صادق کا وقت تھا۔ ابھی سورج طلوع نہیں ہوا تھا۔ نیم اندھیرا گوادر پہ اپنی سیاہ چادر پھیلائے ہوئے تھا۔ مہدی کمبیر اور اس کا گروپ آج کوہ باطل کی بلندیوں سے دنیا کا حسین ترین طلوع آفتاب کا منظر دیکھنے والے تھے۔ گوادر کا سب سے خوبصورت اور دل موہ لینے والا نظارہ یہی تھا۔ ابھرتا سورج، ڈھلتا سورج، کوہ باطل سے نظر آتا سمندر اور اس پہ چلتے جہاز، وہ جہاز جو اس بلندی سے انگوٹھے کے ناخن جتنے چھوٹے لگتے تھے۔ گوادر شہر کا سب سے حسین نظارہ کوہ باطل سے کیا جا سکتا تھا۔ گھر میں بغیر بتائے صبح منہ اندھیرے بشر اسے یہاں چھوڑ کر گیا تھا۔ خود وہ اپنی دکان گیا تھا۔ کل رات ہی اس کے ساتھ والی دکان میں چوری ہوئی تھی، تالے توڑے گئے تھے، اسے جانا تھا۔ ابھی اور کتنا سفر باقی ہے؟ یہ اقرا کی آواز تھی جو کوہ باطل کی طرف جانے والی سیڑھیاں چڑھ چڑھ کر تھک گئی تھی۔ مہدی، اقرا اور زینیا ساتھ تھے، باقی لوگ ابھی بہت پیچھے تھے۔ زینیا نے چلتے چلتے مڑ کے اس ہانپتی کانپتی لڑکی کو دیکھا، پھر اس کے سامنے کھڑے مہدی کو جو اس کا ہاتھ پکڑ کر مسکراتے ہوئے کچھ پوچھ رہا تھا۔ وہ تو جیسے تھکا ہی نہیں تھا۔ 700 سیڑھیاں ہیں، جن میں سے ابھی 250 بھی مکمل نہیں ہوئیں۔ چند زینوں کے فاصلے پہ کھڑی روبوٹ بول رہی تھی۔ مہدی نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر اقرا کو دیکھا۔ تم ذرا آرام کر لو پھر آ جانا، اوکے؟ وہ مہدی سے متفق تھی جبھی سیڑھیوں کے درمیان میں بیٹھ گئی۔ کندھے پہ ٹنگے بستے کو درست کرتا مہدی زینیا کے پیچھے لپکا۔ اس نے آف وائٹ اوور سائز شرٹ کے ساتھ کارگو پینٹ پہنی تھی، بالوں کو اچھے سے سیٹ کیے، کندھے پہ چھوٹا بیگ ڈالے وہ آگے آگے چل رہا تھا۔ اسی لمحے اس نے زینیا کو اپنے بیگ سے ایک تیز دھار چاقو نکالتے ہوئے دیکھا۔ وہ حیرانی سے اس کی طرف آیا۔ زینوں پہ اس کے ساتھ قدم دھرتے ہوئے وہ اسے تسلی دینے لگا۔ تم ڈر رہی ہو؟ فکر مت کرو، میں ہوں نا، میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ میں نے یہ چاقو آپ سے حفاظت کے لیے نکالا ہے، کیونکہ مجھے آپ پہ اعتبار نہیں ہے۔ نیم اندھیرے میں چلتی لڑکی اسے حسب معمول زہر ہی لگی۔ میں تمہارے لیے اتنا ناقابل اعتبار کیوں ہوں؟ دیکھو میں ایک شریف آدمی ہوں۔ ہو خدایا، تم مجھ پہ شک کر رہی ہو؟ اسے صدمہ لگا تھا۔ ہوں گے، لیکن کم از کم میرے نزدیک نہیں۔ میرے نزدیک آپ دنیا کے سب سے مشکوک انسان ہیں۔ اس کا سانس پھول رہا تھا۔ تیز تیز چلتے ہوئے وہ دونوں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی تگودو میں تھے۔ ملگجے اندھیرے میں وہ دونوں بدقت ایک دوسرے کو دیکھ پا رہے تھے۔ آخر اتنی بے اعتباری کیوں؟ چلتے چلتے وہ عین اس کے سامنے آ کر رکا تھا۔ آگے جانے کے تمام راستے مسدود ہو گئے۔ زینیا نے ایک پل کو ٹھہر کر سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ وہ اس سے 2 زینے آگے تھا۔
लंबा चौड़ा कद नीम अंधेरे में साया सा लगता था। कोई है जो आपका ताक़ुब करता है, कोई है जो आपके सीने पे बंदूक रख देता है, कोई है जो आपसे कुछ लेना चाहता है, जान, माल या फिर कुछ और। मेहदी अबरू सकेड़े उसे सुन रहा था। आपकी पिंडली में चाकू बंधा है, जैकेट की जेब में पिस्तौल है, ढेर सारी इस्तेमाल ना होने वाली सिम की डिबियां हैं, बैक वक्त पे 3 मोबाइल फोन्स हैं। हाँ, प्रॉब्लम है मिस्टर कम्बीर। क्या मुझे अब भी आपसे मसला नहीं होना चाहिए? मेहदी ने सर झटका। एक जीना नीचे उतरा। मुझे 2 मिनट नहीं लगेंगे, मैं तुम्हारा यही चाकू तुम्हारी गर्दन पे रखकर जो चाहूं वो कर सकता हूं। लेकिन मैं एक शरीफ आदमी हूं, सिर्फ एक सयाह। उसकी निगाहों का रंग बदला। कल किले वाली बात को भूल जाओ, वो बस एक हादसा था। मैं भूल जाऊंगी, क्या आप भूल सकते हैं? वो तुरंत बोली। आपकी आंखें देखकर साफ लगता है आप सारी रात नहीं सोए। जान का खौफ अच्छे अच्छों की नींद उड़ा देता है। मुझे मौत से खौफ नहीं आता। मेहदी संजीदा था। मुझे आता है, क्योंकि मौत के बाद जन्नत दोज़ख आते हैं। मैंने दोनों की तैयारी नहीं की। तुम्हें लगता है वो मुझे मार देगा? वो न जाने क्या सुनना चाहता था। मैं चाहती हूँ वो आपको मार दे, ताकि आपको मालूम हो इंसानों की दुनिया में फरिश्ता बनने का अंजाम क्या होता है। वो दोनों तुर्की बतुर्की एक दूसरे से सवाल जवाब कर रहे थे। तुम इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती हो? उसे तासुफ हुआ। तसी करें, मैं सिर्फ पत्थर हूं। दिल नामी चीज बस मेरे जिस्म के लिए काम करती है। उसके अंदर जज्बात भरना एक अरसा पहले छोड़ चुकी हूं। नीम अंधेरा अब छट रहा था। हल्की हल्की रोशनी फैल रही थी। मेहदी ने बेचारगी से उसे देखा और कंधे ढीले छोड़ दिए। सर को जोर जोर से नफी में हिलाया। अच्छा ठीक है, मुझे माफ करो कि मैंने तुमसे बात करने की कोशिश कर दी। चलो आगे। वो कहकर आगे बढ़ गया। सूरज तुलू होने ही वाला था और अब भी कोहे बातिल की बुलंदियों तक जाना बेकार नहीं था। तुम जानती हो इस पहाड़ का नाम कोहे बातिल क्यों है? मजीद चंद सीने चढ़ने के बाद वो खुद पे काबू नहीं रख पाया। वो पब्लिक स्पीकर था, बोलता नहीं तो कहाँ जाता। चाहे वो जहर उगलती थी, लेकिन खैर है, वो थी तो सही। मैं आपकी ट्रैवल गाइड नहीं हूं जो आपकी मालूमात में इजाफा करती रहूं। मेहदी ने ढेर सारा कलसना सब किया और चलता रहा। साथ साथ अब वो अपने बस्ते से निकाला हुआ भुट्टा छील रहा था। अच्छा सुनो, तुम भुट्टा खाओगी? उसने खुले दिल से ऑफर की। ये निराले शौक आपको ही मुबारक हो, सुबह सुबह भुट्टा खा लूं। वो बड़बड़ाई। मेहदी मुस्कुराया। ये जली कटी लड़की शायद जहर खाकर पलती थी। चलते चलते वो एक बार फिर रुक गया। यूं के राहें एक बार फिर मसदूद हुई। गवादर का समंदर और कश्तियां यहां से बहुत छोटी नजर आती थीं। मेहदी की आंखें चमक रही थीं। आसपास के नजारे दिल को खीरा किए देते थे। तुम्हें भूख लगी है ना? वो मुस्कुरा रहा था। जीनिया ने खफकी से चेहरा घुमाया। साफ जाहिर था वो भूखी थी। आह, वो वाकई भूखी थी। मेहदी को सही लगा था। तुम ये भुट्टा खाना चाहती हो, है ना? बदतमीज आदमी। मैं वो चाय पीना चाहती हूँ जो आपके थर्मोस में है। हबके उसने गर्दन कड़ा ली। डिटाई तो उस पर खत्म होती थी। चाय के आशिकों को अगर सुबह सादिक चाय ना मिले तो उनका दिमाग काम नहीं करता। मेहदी के हाथ में मकई के दाने थे, जिसे वो जीनिया की तरफ बढ़ाए हुए था। उभरता सूरज, नम हवाएं, भुट्टे और चाय की खुशबू और समंदर का नजारा। जिंदगी से और क्या चाहिए? अगर तुम ये बता दो कि इस पहाड़ का नाम कोहे बातिल क्यों है, तो मकई तुम्हारी हुई। एक पल को जीनिया के जी में आया था कि उसे यहीं से धक्का दे दे। अपने चेहरे पे हाथ फेरते हुए उसने खुद को कंपोज किया, खुद को हद दर्जा बेनियाज जाहिर किया। बल्लोची जबान में बातिल एक बहुत बड़ी कश्ती को कहते हैं। दूर से देखने पे ये पहाड़ एक कश्ती जैसा लगता है, इसलिए इसका नाम कोहे बातिल है। कहते साथ उसने हथेली फैला दी। गर्दन कड़ाए रखी, चेहरा सख्त। मेहदी ने सारे दाने उसकी हथेली पे पलट दिए और मुस्कुराकर आगे बढ़ा। चंद और सवालों के जवाब दे दो, फिर चाय भी पिला दूंगा। वो आगे बढ़ रहा था। जीनिया ढेर सारा गुस्सा जब्त करते हुए उसके पीछे गई थी। इस आदमी की मौत जीनिया के हाथों लिखी थी। काश उस दिन उस किले में इसे बचाया ना होता। वो बड़बड़ाते हुए उसकी बातों का जवाब देती जा रही थी।
واپس حال میں آؤ تو وہی چھوٹی گاڑی کی ہبس، وہی اسپرے کی خوشبو اور وہی کونج کی چنگھاڑ۔ ویئرڈو، زینیا اپنے دھیان میں بڑبڑائی۔ دادی کے کمرے میں آج ایک بار پھر رونق لگی تھی۔ پلنگ پہ کپڑے بکھرے پڑے تھے، وہی جو زینیا کی شادی کے لیے لائے گئے تھے۔ سامنے ٹی وی چل رہی تھی جس پہ اس وقت کسی ڈرامے کی آخری قسط چل رہی تھی۔ یہ تو تھا ہی بے غیرت، مجھے اس سے یہی امید تھی۔ ہیرو کے آخری کارنامے پہ دادی کا تبصرہ۔ ذرا اس کی بیوی بچوں کی تصویر دکھانا کونج۔ ٹی وی سے ذرا سی نظر نہ ہٹائی۔ ان کے دائیں گھٹنے پہ زینیا سر رکھے ہوئے تھی، ٹانگیں سینے سے لگا رکھی تھی، جب کونج جب تک جوڑے الٹ پلٹ رہی تھی۔ اللہ اللہ، اس میں سے کون سا رکھوں؟ اس کے نرالے غم تھے۔ تو میں کہہ رہی ہوں اس کے خاندان کی تصویر دکھاؤ، جوتا اٹھاؤں کیا؟ دادی کا موڈ بری طرح خراب ہو رہا تھا۔ کونج نے کوفت سے اپنا موبائل اٹھایا۔ اسی لمحے ڈرامے کی قسط ختم ہو گئی۔ کونج نے ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر زینیا کو دیکھا، پھر ٹی وی کو، جہاں لڑکا لڑکی آخر میں شادی کر چکے تھے۔ زینیا خالی خالی نظروں سے ٹی وی کو دیکھ رہی تھی۔ کونج کو بے اختیار ملال سا ہوا، بے دلی سے موبائل واپس رکھا اور دادی کے کندھے پر سر رکھ لیا، دونوں بازو دادی کے بازو سے جوڑ لیے اور منہ بسوڑ لیا۔ کہانیاں اتنی اچھی ہوتی ہیں نا دادی، آخر میں ولن سامنے آ جاتا ہے، برائی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اچھائی جیت جاتی ہے۔ اور وہ ایک پل کو رکی، ایک بے بس بھری نظر اپنی بہن پہ ڈالی۔ اور لڑکا لڑکی ہمیشہ مل جاتے ہیں۔ اس کا گلا بھاری ہو رہا تھا، اسے ترس آ رہا تھا، اسے زینیا پہ بہت سارا ترس آ رہا تھا۔ وہ بیک وقت کتنے محاذوں پہ لڑ رہی تھی نا۔ دادی نے گہری سانس بھری، اپنی گود میں لیٹی زینیا کو دیکھا۔ اب کہ وہ بولیں تو ان کا لہجہ گھر کے بڑوں جیسا تھا۔ کہانیوں کے پاس ساری زندگی نہیں ہوتی کونجا، کہانیاں بس ایک محدود مدت کے لیے ہمارے ساتھ رہتی ہیں۔ ان کا اصل ہمیں سبق دینا ہوتا ہے، ان کو ختم ہونا ہوتا ہے، دنوں میں، مہینوں یا گھنٹوں میں، تاکہ ایک نئی کہانی اور نیا سبق آپ کی زندگی میں جگہ بنا سکے۔ کونج خاموش ہو گئی، لیکن زینیا نہیں۔ اس کی کھوکھلی آواز میں پوچھا سوال دادی کے کانوں میں گونجا۔ اصل زندگی کہانیوں جیسی کیوں نہیں ہوتی اماں؟ محبتیں مل جائیں، سچائی سامنے آ جائے، دوست ساتھ رہیں، غلط فہمی کسی روز ختم ہو جائے۔ ایک پل کو وہ ٹھہر گئی، اور جس سے پکارو وہ صحیح وقت پہ چلا آئے۔ اس کی آخری بات پہ ان تینوں کا دل ایک ساتھ دکھا تھا۔ انسان اپنی زندگی میں بہت ساری غلطیاں کرتا ہے بچے، کئی بار اسے غلطیوں کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اسے یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اس کے پاس ایک شکوہ ہوتا ہے کہ کاش کوئی ہوتا جو اسے سمجھاتا کہ فلاں وقت پہ فلاں طریقے سے فیصلہ لینا تھا۔ دادی ٹھہر ٹھہر کر بول رہی تھی۔ ہر انسان کے پاس انسان نہیں ہوتے، کچھ لوگوں کے پاس نصیحت دینے کو کہانیاں ہوتی ہیں۔ زندگی میں آگے بڑھنے اور فیصلہ لینے کو کچھ کردار ہوتے ہیں، جنہیں دیکھ کر وہ اپنے لیے ویسا فیصلہ لیتے ہیں، جن سے وہ سیکھ جاتے ہیں۔ کہانیوں کو انجام پہ جانا ہوتا ہے تاکہ وہ آپ کو کچھ اچھا سکھا سکیں۔ کہانیوں کا انجام آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے اپنا انجام کیسا رکھنا ہے، کیا چیز ہے جو آپ کو بچائے گی۔ کہانی کے انجام ہمیشہ اچھے کیوں ہوتے ہیں دادی؟ صرف اچھے انجام والی کہانیاں کیوں پسند کی جاتی ہیں؟ کونج کی آواز کہیں دور سے آئی تھی۔ دادی نے لمبی سانس لی۔ وہ لوگ اصل قاری ہوتے ہی نہیں جن کو کہانی کا انجام خوشگوار چاہیے ہو۔ ایسے لوگ بس اپنی ناکام حسرتوں کو دو کرداروں کے درمیان پورا ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اصل قاری وہ ہوتا ہے جو برے انجام سے کچھ سیکھے۔ تمہاری پہلی بات سے اختلاف ہے مجھے۔ کہانیوں کے انجام ہمیشہ خوشگوار نہیں ہوتے، بلکہ ناخوشگوار انجام زیادہ بکتا ہے۔ سسی پنو، ہیر رانجھا، رومیو جولیٹ، سوہنی ماہیوال، ان سب کے انجام بھی تو برے تھے، لیکن کیا کوئی ہے جس نے یہ نام، یہ کہانی نہ پڑھ رکھی ہو؟ کہانی کو اس کے انجام سے نہیں، اس کے سبق سے پہچاننا چاہیے۔ اپنی ناکام حسرتوں کو دو کرداروں کے درمیان سوچنا چھوڑ کر آگے آنے والی زندگی کے مثبت فیصلے لینے چاہیے۔ یہی ہے اصل کہانی، یہی ہے زندگی۔
کافی دیر خاموشی رہی جسے اب کونج نے توڑا تھا۔ اچھا دادی، وہ بھیڑیے اور شہربانوں والی کہانی سنائے نا۔ کونج لاڈ کر رہی تھی۔ ابھی جو اگر دادی کا ڈرامہ چل رہا ہوتا تو وہ صحیح لاڈ پورے کرتی، لیکن خیر۔ شہر بانو میرے بچپن کی دوست تھی، بڑی خوبصورت اور ذہین، دادی نے کہنا شروع کیا۔ جو اس کو دیکھتا تھا بس دیکھتا رہ جاتا تھا۔ اس کا چہرہ چمکدار تھا۔ دادی، وہ ہائی لائٹر لگاتی ہوں گی؟ کونج نے اپنی ٹانگ اڑائی۔ زینیا مسکرائی تھی، سنہری آنکھوں میں تھکان تھی۔ کمبخت، ہمارے زمانے میں میک اپ نہیں ہوتا تھا۔ ہمارا سنگھار کیا تھا بھلا؟ سرما لگا لیا، مسواک سے دانت صاف کیے، 2 چٹیاں گوندھی اور یہ ہو گئے تیار۔ کونج نے بھویں سکیڑی۔ ہاں، اتنی آپ کترینا کیف۔ وہ بڑبڑائی۔ دادی نے ضبط کیا اور کہانی جاری رکھی۔ ہاں تو شہر بانو کی بہن کے یہاں بیٹا ہوا تھا۔ ایک دن وہ اپنی بڑی بہن سے ملنے دوسرے گاؤں جا رہی تھی، جب بھیڑیوں نے اس کا راستہ روک لیا۔ بیچاری چھوئی میں سے تو تھی، ڈر گئی لیکن ہمت نہ ہاری۔ زینیا نے پہلو بدلا۔ یہ کہانی کا اصل نہیں تھا۔ کونج دھیان سے سن رہی تھی۔ بھیڑیا جیسے ہی اسے کھانے آیا، شہر بانو نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روکا۔ بھیڑیا رک گیا نا دادی؟ کونج ایک بار پھر درمیان میں بولی تھی۔ 1000 دفعہ سنی ہوئی کہانی تھی، لیکن ہر دفعہ پہلے جیسی محسوس کرتی تھی۔ ہاں، بھیڑیا رک گیا تھا۔ شہر بانو نے اس سے کہا کہ وہ اپنی بہن سے آنے کا وعدہ کر چکی ہے، اسے جانے دے، کیونکہ اگر وہ نہیں گئی تو وہ وعدہ خلاف کہلائے گی، اور اگر بھیڑیے نے اسے کھایا تو اللہ کے حضور اس کی شکایت دے گی۔ زینیا اب کے اٹھ بیٹھی تھی، دادی کو تعجبی نظروں سے دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو یہ اصل نہیں ہے دادی۔ بوڑھی قصہ کو نے نظریں چرا لیں۔ بھیڑیا ہٹ گیا اور شہر بانو کو جانے دیا۔ شہر بانو نے وعدہ پورا کیا اور اپنے بھانجے کو دیکھ کر حسرت پوری کی۔ کونج کی آنکھیں چمک رہی تھیں، زینیا کی آنکھوں میں استہزاء تھا۔ شہر بانو واپس اسی راستے سے گئی، لیکن بھیڑیے نے اسے نہ کھایا، کیونکہ وہ اسے نہ کھانے کا وعدہ کر چکا تھا۔ بغیر کوئی مدت طے کیے شہر بانو نے باقی ساری زندگی سکون سے گزاری، شادی کی، بچے ہوئے، اور پھر زندگی بہت اچھی گزری۔ کہانی ختم ہو گئی تھی۔ اسی لمحے کونج کا موبائل بجا۔ وہ کال سننے باہر چلی گئی تو زینیا نے دادی کو دیکھا۔ اسے جھوٹی کہانیاں مت سنائیں دادی، اسے بتائیں کہ اس دنیا میں ہر انسان بھیڑیا ہے اور بھیڑیے کسی انسان کو نہیں بخشتے۔ اسے بتائیں کہ شہر بانو کا سارا حسن بھیڑیوں نے نوچ لیا تھا، حسرتیں پوری نہ ہو سکیں اور وہ ایک ٹریجک اینڈنگ لے کر اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ دادی نے مسکرا کر اس ضدی لڑکی کو دیکھا، ذرا سا توقف کیا، پھر کہنے لگی، جب تم بہت چھوٹی تھی نا، میں تمہیں بھی یہی کہانی سناتی تھی۔ تم کونج کی طرح سوال نہیں کرتی تھیں، لیکن تم اس کہانی سے خوش نہیں ہوتی تھیں۔ تم 14 سال کی تھیں زینی، جب وہاں اس دروازے کی چوکھٹ پہ، انہوں نے دروازے کی جانب اشارہ کیا، آنکھیں زینیا کے چہرے پہ جمائے رکھیں، تم نے وہاں کھڑے ہو کر عجیب سی آنکھوں کے ساتھ پوچھا تھا، بلکہ بتایا تھا، تم نے کہا تھا شہر بانو کو بھیڑیا کھا گیا تھا نا دادی؟ وہ کبھی اپنے بھانجے سے نہیں ملی تھی نا؟ دنیا میں ہر انسان بھیڑیا ہوتا ہے اور بھیڑیے وعدے نہیں نبھاتے، ہے نا؟ زینیا پلک تک نہ جھپک سکی۔ ہر انسان کی زندگی میں ایک وقت آتا ہے جب اسے قصہ گو سے سننے کی ضرورت نہیں رہتی، جب وہ قصے بوجھ لیتا ہے۔ تمہارا وقت جلدی آ گیا تھا، کونج کا وقت بھی آئے گا۔ زینیا کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بستر سے پیر اتار رہی تھی۔ میں نے کہانی کاروں سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں دیکھا۔ اگر کہانی کار جھوٹ نہ گڑھیں تو تم اپنی کہانی کا سچ نہ جان پاؤ۔ دادی خفا ہی تو ہو گئی تھیں، کہانی کار تھیں بھائی وہ۔ دادی کے کمرے سے واپسی پہ وہ تھکے تھکے قدموں سے بیٹھک چلی آئی تھی۔ ٹیلی فون کئی دنوں سے خراب پڑا تھا۔ ابا اور زینیا مشین بدیز تھے، لیکن چند دنوں سے انہیں بھی کہاں وقت ملتا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی ٹیلی فون کی جانب بڑھائی۔ عبداللہ سے رابطے کا واحد ذریعہ، اسے اس ٹیلی فون سے بھی عقیدت تھی۔
اس نے اسٹول کے نیچے سے اپنا سامان نکالا اور تھوڑی دیر بعد وہ اپنے کام میں مگن نظر آ رہی تھی۔ پرزے پرزے الگ کیے، سر جھکائے منہمک اور فیسینیٹ سی۔ یہ ٹیلی فون کئی بار اس کے پار سے عبداللہ کی آواز آئی ہوگی۔ یہ مشینی پرزہ نہیں تھا، یہ معتبر تھا، اس کی تعظیم فرض تھی۔ دفتن دروازے پہ کونج نمودار ہوئی، اس کے ہاتھ میں اس کی ڈائری تھی، ہونٹوں پہ مسکراہٹ، وہی مسکراہٹ جو ایک نیا شعر سنانے کے لیے آتی تھی۔ عرض کیا ہے، وہ تیرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت پہ برس گئیں، دل بے خبر میری بات سن، اسے بھول جا، اسے بھول جا۔ زینیا کی طرف سے جواب نہیں آیا۔ وہ جو بساتے جان ہی الٹ گیا، وہ جو بیچ راہ میں پلٹ گیا، اسے پھر بلانے سے حصول کیا، اسے مت بلا، اسے بھول جا۔ کیسا تھا؟ وہ اشتیاق سے پوچھ رہی تھی۔ زینیا نے سر نہیں اٹھایا۔ بالآخر تمہارے اندر کی ناکام شاعرہ جاگ گئی، یہ معجزہ کیوں کر ہوا؟ اس کے ہاتھ تیز تیز چل رہے تھے، مشینیں اس کے لیے کبھی مشکل نہیں رہی تھیں۔ کونج گہری سانس لیتی آگے آئی۔ کئی دنوں سے میرے اندر کی شاعرہ کے مزاج خراب تھے، نہ غزل کا وزن برابر ہو رہا تھا، نہ قافیہ میل کھا رہا تھا۔ وہ زینیا کے ساتھ نیچے آ کر بیٹھی۔ اور اس سب کی وجہ کیا تھی؟ زینیا اب روئی کے گولے سے ٹیلی فون کے اندرونی پرزے صاف کر رہی تھی۔ ہاں، وجہ کیا ہونی تھی؟ شاعرہ کو لگا تھا کہ ان کی ہمشیرہ کی زبردستی نسبت طے کی جا رہی ہے۔ اسی غم میں ہم نے اپنی ایک شاعری کی کتاب جلا دی۔ ہیں تم نے میرے لیے کتاب کیوں جلا لی؟ زینیا نے حیرانی سے سر اٹھایا۔ تیل میں ڈوبا روئی کا گولا اب بھی ہاتھ میں تھا۔ پانی سے گاڑھا خون، یک سطری جواب، آنکھیں سنجیدہ، چہرہ مطمئن۔ خیر، ہم نے سوچا جب ہماری بہن کو ہی کوئی پرواہ نہیں تو ہم کیوں قوم کو ایک اچھی شاعرہ سے محروم کریں، تو پھر عرض کیا ہے۔ زوں زوں موبائل کی چنگھاڑتی آواز پہ شاعرہ بدمزہ ہوئی تھی، لیکن زینیا کی آنکھیں سکڑی تھیں۔ اس نے ایک نظر موبائل پہ آتی کالر آئی ڈی دیکھی اور پھر کونج کو دیکھا۔ یہ تمہیں کال کیوں کر رہی ہے؟ تم نے تو اس کو چھوڑ نہیں دیا تھا؟ مشکوک تفتیشی لہجہ۔ تصحیح کرو، میں نے اسے نہیں، اس نے مجھے چھوڑا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر موبائل بند کر دیا۔ اور اس نے تمہیں کیوں چھوڑا؟ شاعری کی زبان میں جواب عرض ہے، خود بخود چھوڑ گئے تو چلو ٹھیک ہوا، اتنے احباب کہاں ہم سے سنبھالے جاتے، ہم بھی کوچے جانا سے غالب کی طرح نہ نکلتے تو کسی روز نکالے جاتے۔ داد دوں یا لعنت؟ اس کی بڑی بہن سنجیدہ تھی۔ جو چاہیں دے دیں، ہم ایمرجنگ شاعرہ ہیں، سب دل سے قبول کر لیتے ہیں۔ اس نے آنکھیں پٹ پٹائیں۔ زینیا نے ایک گہری سانس لی اور ایک بار پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ مٹی دھول صاف ہو چکی تھی، اب وہ اسکرو ڈرائیور سے ٹیلی فون واپس جوڑ رہی تھی۔ اچھا زینی، یہ بتاؤ، اگر عبداللہ آ جاتا تو تمہاری ساری فکریں ختم ہو جاتی، ہے نا؟ عبداللہ آ جاتا تو میری ساری فکریں مزید بڑھ جاتی۔ مصروف لہجہ۔ عبداللہ کے ساتھ مجھے آخری سانس تک بے یقینی رہتی۔ وہ مجھ سے شادی کی حامی بھرتا تو نکاح والے دن نہ آنے کی بے یقینی، وہ گھر لے جاتا تو بیچ راستے میں مجھے چھوڑ دینے کی بے یقینی، اولاد ہو جاتی تو اولاد سمیت گھر سے باہر نکال دینے کی بے یقینی۔ اس نے ایک پل کو آنکھیں اٹھا کر کونج کو دیکھا۔ عبداللہ میرے جنازے کو بھی ڈس اون کر سکتا تھا، اس سے کوئی بعید نہیں۔ کونج نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ ایک طرف تم کہتی ہو عبداللہ تمہارا کمفرٹ ہے، دوسری طرف تم کہتی ہو عبداللہ کے ساتھ بے یقینی رہتی۔ زینیا جھکے سر کے ساتھ مسکرائی۔ اٹس کمپلیکیٹڈ۔ جن لوگوں کی بچپن سے منگنی ہو چکی ہوتی ہے وہ ذرا مختلف ہوتے ہیں، خاص طور پر لڑکیاں۔ ہم خود کو کئی سال ایک گھر میں تصور کرتے آئے ہوتے ہیں، جیسے کہ میں نے 1,00,000 بار تصور کیا ہے، عبداللہ، میں اور اس کی آبائی حویلی، میرے ساتھ کھڑا ہوا وہ عبداللہ کے ساتھ ایک چائے۔ جانتی ہوں میرے ہاتھ کی چائے بدمزہ ہوتی ہے، لیکن عبداللہ میری خاطر پی لیتا۔ اس نے سر جھٹکا۔ اگر وہ میرے ساتھ برا کرتا تو میں اس کے لیے تیار تھی، اگر وہ میرے ساتھ اچھا رہتا، ابا کا بدلہ مجھ سے لیتا یا پھر کچھ بھی ہو جاتا۔ میں نے 23 سالوں میں اس کے خیالوں کے ساتھ گزار دیے،
وہ اچھا یا برا نہیں لگتا، عبداللہ مجھے میرا لگتا تھا، وہ میرا کمفرٹ تھا کیونکہ میں اس کے ساتھ انکمفرٹیبل ہونے کو تیار تھی۔ عبداللہ میرے لیے جو تھا وہ میں ساری زندگی کسی کو سمجھا نہیں سکوں گی۔ اور عبداللہ، وہ تمہارے بارے میں کیا سوچتا ہوگا؟ اسے لگتا ہوگا میں اس کا انتظار کروں گی ساری زندگی، یا پھر میں اس کے پیچھے آؤں گی سسی کی طرح۔ لیکن وہ شاید بھول گیا ہے کہ نہ یہ کیچ مکران ایک علاقہ ہے، نہ میں سسی اور نہ وہ پنہل۔ سسی پنو ایک بلوچی لوک داستان ہے، کیچ مکران نامی علاقے کی ایک مشہور داستان جس میں پنہل یعنی سسی کے شوہر کو اس کے بھائی اغوا کر جاتے ہیں اور سسی اس کے عشق میں خاک جانتی ہے۔ ماری حیرت کے کونج کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس دن جب عبداللہ کا فون آیا تھا تب میں نے اسے سنا تھا زینی، اس نے ابا سے کہا تھا تم اس کے لیے اگلے 100 سال بھی انتظار کر سکتی ہو۔ تم دونوں کیا ہو زینی؟ سول میٹس۔ زینیا نے سرگوشی کی۔ کونج نے بے اختیار جھرجھری لی تھی۔ اللہ معاف کرے، تم لوگ اگر سول میٹ ہو تو میری توبہ۔ خیر مجھے یہ بتاؤ، عبداللہ تمہارا منگیتر ہونے کے ساتھ ساتھ اور کیا لگتا تھا؟ یعنی وہ ہماری پھپھو کا بیٹا ہے۔ زینیا نے اس کی بات کاٹی۔ وٹے سٹے کی شادیاں تھیں، یعنی ابا کی 2 بہنوں کی شادی عبداللہ کے گھر ہونی تھی۔ زینیا صاف صاف سمجھاؤ، الجھاؤ مت۔ اسے کوفت ہوئی۔ زینیا نے گہری سانس لی۔ اچھا ٹھیک ہے، سنو، عبداللہ کے دادا اور ہمارے دادا نے اپنے بچوں کے رشتے آپس میں طے کر دیے، یعنی ہماری 2 پھپھو ان کے گھر جائیں گی اور ان کے گھر سے 2 لڑکیاں ہمارے گھر آنی تھیں، دونوں عبداللہ کی پھپھو تھیں۔ سمجھ آئی؟ ہماری ایک پھپھو شادی کر کے اپنے گھر چلی گئیں جو کہ عبداللہ کی اماں تھیں۔ ہماری دوسری پھپھو کی شادی نہیں ہو سکی کیونکہ عبداللہ کے چچا نے کسی اور عورت سے شادی کر لی اور ہماری پھپھو کو ڈسون کر دیا۔ سمجھی؟ اس نے رک کر تصدیق چاہی۔ ہاں ہاں سمجھ گئی۔ کونچ نے جلدی جلدی سر ہلایا۔ تو جب انہوں نے ہماری پھپھو سے شادی نہیں کی تو پھپھو نے صدمے سے خودکشی کر لی۔ عبداللہ کے چچا کی وجہ سے ہماری پھپھو نے خودکشی کر لی۔ اس کے بعد ابا کو طیش آ گیا۔ یوں ابا نے اماں کو، جو کہ ان کی منگ تھیں، کافی عرصے تک ڈسون کر دیا، بلکہ شادی کے کچھ عرصے بعد بھی بشر کو ان سے چھین کر اپنے پاس رکھ لیا اور انہیں میکے چھوڑ دیا۔ یہ ایک سزا تھی ان کے خاندان کے لیے۔ عبداللہ بھی اپنی پھپھو کا بدلہ لے رہا ہے، یعنی ہماری اماں کا بدلہ۔ وہ بھی مجھ سے دیر سے شادی کرے گا جیسے ابا نے اماں سے کی۔ وہ سارے خاندان میں ہمارا مذاق بنانا چاہتا ہے جیسے ابا نے ان کا بنایا تھا۔ اوہ اتنی بڑی تاریخ! اس کے لب اوہ کی شکل میں گول ہوئے۔ ویسے یہ عبداللہ دکھتا کیسا ہے؟ مجھے نہیں پتا۔ زینیا ٹیلی فون جوڑ چکی تھی اور اب اسے واپس جگہ پہ رکھ رہی تھی۔ نہ ابا کو پتا ہے نہ بشر کو، کیونکہ جب عبداللہ کے چچا نے ہماری پھپھو کو ڈسون کیا تھا تب برادری نے ان کو گاؤں سے چلے جانے کا فیصلہ سنایا تھا۔ عبداللہ اور اس کا سارا خاندان کسی بڑے شہر شفٹ ہو گیا تھا۔ عبداللہ کے دادا کو وعدہ خلافی اور عورت کو ڈسون کروانے کی سزا ملی تھی اور اس کے بعد وہ لوگ ہمارے گھر کبھی نہیں آتے تھے، نہ ہم ان سے ملتے تھے۔ ہماری بڑی پھپھو یعنی عبداللہ کی ماں ہم سے نہیں ملی تھیں۔ ایک منٹ، کونچ نے اسے ٹوکا۔ یہ سارے مسائل ابا کی شادی سے پہلے ہوئے تھے، یعنی تب تو تم بھی پیدا نہیں ہوئی تھی، پھر تمہاری منگنی کیسے ہوئی؟ یہ مسائل ابا کی شادی سے بعد میں ہوئے تھے۔ ابا کا اماں سے شادی دیر سے کرنا ان کا اپنا فیصلہ تھا اور میری منگنی کبھی ہوئی ہی نہیں۔ ہمارے یہاں ایک رسم ہے، پیٹ۔ اس رسم میں یوں ہوتا ہے کہ جب کسی لڑکی کی شادی کسی جگہ طے کی جاتی ہے اس کے سسرال سے پیٹ نامی معاہدہ طے ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لڑکی کی پہلی بیٹی کا رشتہ اس کے ماموں اور نانا طے کریں گے۔ اماں کا رشتہ طے کرتے وقت یہی معاہدہ ہوا تھا۔ اماں کی پہلی بیٹی یعنی میں، میرے معاملے میں یہ فیصلہ عبداللہ کے ابا اور دادا نے کرنا تھا، اور یوں زینیا حاکم پیدا ہونے سے پہلے عبداللہ کے نام تھی۔ ایسی رسومات سندھ اور بلوچستان کے دیہی علاقوں میں بہت کم تک صحیح لیکن آج بھی ہیں۔ موجودہ دور میں البتہ ایسی رسومات کی شرح بتدریج کم ہوتے ہوئے اب ختم ہونے کے قریب ہے۔ کہانی میں اس کا ذکر محض کہانی کا تڑکا برقرار رکھنے کے لیے ہے۔ کونج مروب نظر آتی تھی۔ زینیا نے اضافہ کیا، ابا کی شادی ہوئی اور اس کے بعد بھی ہم سب کبھی نہیں ملے۔
گاؤں دیہاتوں میں ایسا ہوتا ہے، لوگ دشمنی رکھ لیتے ہیں، ایک دوسرے کی شکلیں بھول جاتے ہیں لیکن انتقام اور اپنی عورت نہیں۔ عبداللہ بھی مجھے نہیں بھولا، نہ اپنا انتقام۔ جو بھی ہوا ہے زینی، تم بالات سے شادی کر کے خوش نہیں رہ سکتی۔ ہم شاعر اور لکھاری چہرے پڑھ لیتے ہیں، بالاج وہ نہیں ہے جو نظر آتا ہے، وہ اپنے لیے تمہیں چھوڑ دے گا، وہ ایسا مرد نہیں جو ساتھ دے، وہ مشکلات میں تمہیں چھوڑ آسانی کو چنے گا۔ زینیا نے دیوار سے ٹیک لگا لی۔ بالاج جیسا بھی ہے عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے، مرد کو جیسے مرضی اٹھائے بٹھائے۔ میں بالاج کو بدل سکتی ہوں، ایک عورت مرد کو بدل سکتی ہے، اپنی مرضی کے فیصلے کروا سکتی ہے، اپنی باتیں منوا سکتی ہے۔ عورت کے اختیار میں سب ہوتا ہے، وہ مرد کو بدل سکتی ہے۔ مجھے تو اپنے خاندان کی کچھ سمجھ نہیں آئی۔ گونج ہلکان ہو گئی تھی۔ کہاں تم بالات سے بیزار اور کہاں اس کو بدلنے کے دعوے۔ زینیا مسکرائی۔ کہا نا، اٹس کمپلیکیٹڈ۔ تو جناب یہاں ختم کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کو، اور آج کی ایپیسوڈ بھی پچھلی باقی ایپیسوڈز کی طرح بہت مزیدار تھی، اور اس ایپیسوڈ میں ہمیں پتہ چلا بلوچستان کی ایک ٹریڈیشن کے بارے میں۔ پیٹ، اگر میں اس کو صحیح بول رہی ہوں تو، کیونکہ یہ ایک بلوچی کا لفظ ہے اور ہو سکتا ہے کہ میں اسے غلط پروناؤنس کر رہی ہوں، تو اس کے لیے معذرت۔ تو جناب ہے تو یہ ایک بڑی عجیب سی ٹریڈیشن، میں نے کبھی اس کے بارے میں سنا بھی نہیں تھا، اور یہ بڑی خطرناک بھی ہو سکتی ہے، جیسا کہ زینیا کے لیے ہو بھی رہی ہے۔ لیکن اگین کیا کہہ سکتے ہیں، کچھ روایتیں جو ہیں وہ انسانوں کو جکڑ لیتی ہیں، اور ابھی زینیا کو اسی روایت نے جکڑا ہوا ہے۔ اور جہاں تک بات کرتے ہیں ایپیسوڈ کے اسٹارٹ میں جو ایک چیز ہمارے سامنے آئی، آئی ڈونٹ نو ٹھیک ہے یا غلط ہے، لیکن کچھ اس طرح کا امپریشن مجھے آ رہا ہے کہ مہدی کمبیر جو ہے اس نے بھی کچھ نہ کچھ کیا ہے، مطلب اس کا بھی کوئی بیگیج ہے، صرف قیس ہی نہیں ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بڑا ہائپر ہے اور کچھ نہ کچھ کرے گا، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ قیس جو ہے وہ مہدی کی جان لینا چاہتا ہے، وہ اس کے پیچھے لوگ بھیج رہا ہے۔ اچھا، کہیں مجھے اندر سے ایک ہنٹ آ رہی تھی نا، میری گٹ فیلنگ کہہ رہی تھی کہ یہ بندہ جو مہدی کے پیچھے لگا ہوا ہے یہ قیس نہیں بھیجا ہوگا، لیکن ایسی کوئی انڈیکیشن بھی نہیں آ رہی تھی، تو مجھے لگا کہ شاید غلطی میں فیل کر رہی ہوں، مگر نہیں جناب، میری گٹ فیلنگ صحیح تھی۔ مگر اب دیکھنا یہ ہے کہ قیس واقعی مہدی کو نقصان پہنچا پائے گا یا نہیں نقصان پہنچا پائے گا۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ مہدی یہ بات جانتا ہے کہ نہیں، مجھے لگتا ہے مہدی کو یہ بات پتا ہے کہ وہ لوگ قیس ہی بھیجتا ہے۔ مجھے پتہ نہیں کیوں اب دوبارہ میں اپنی گٹ فیلنگ کو ڈس ریسپیکٹ نہیں کرنا چاہتی، مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ چلیں دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، اور اس دفعہ میری گٹ فیلنگ مجھے دھوکہ دیتی ہے یا سچ ثابت ہوتی ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔